السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 272 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ان کو ہدایت دینا یہ آپ کے ذمے نہیں ہے، یعنی آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دیں۔ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، نصیحت کرنا ہے، بتلانا ہے۔ ہدایت یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور آپ کا کام نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو، کچھ بھی خرچ کرو، کم ہو زیادہ ہو، خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کا حکم دیا ہے، صدقہ و خیرات کی ترغیب دی ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد کا حکم دیا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی جو تعلیم ہے اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ تم جو مال خرچ کرتے ہو وہ مال اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے۔ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس میں تمہارے نفس کے لیے تمہارا ہی فائدہ ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ وما تنفقون، اور تم خرچ مت کرو الا ابتغاء وجه اللہ، مگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش رکھنے کے لیے، یعنی اخلاص سے خرچ کرو۔ خرچ کرو مقصد یہ نہ ہو کہ ہمارا نام ہو، ہماری شہرت ہو، ہماری تعریف ہو، ہمارا ڈنکا بجے، مقصد یہ نہیں ہو، ریاکاری کے نام پہ نہیں۔ تم خرچ کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش رکھنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ جو کام، جو خرچ، جو عبادت اللہ کے لیے ہو، ہاں تو اس کے انجام اور اس کے فوائد کا الگ ہی انداز ہے، اس کا الگ ہی مقام ہے۔ بندہ اپنی حلال کمائی میں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے معمولی صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، دائیں ہاتھ میں رکھتا ہے، اس کو اچھالتا ہے، پلٹتا ہے، اس کی دیکھ دیکھ کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے 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 پروان چڑھتے چڑھتے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ کس کی فضیلت ہے؟ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور جو ریاکاری کے لیے خرچ کرے، دکھانے کے لیے خرچ کرے، نام کمانے کے لیے، شہرت کے لیے، وہ زیادہ خرچ کرتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں، بلکہ یہی عمل ریاکاری کا فتنہ اس کو اتنی ہلاکت میں ڈالے گا کہ یہ آدمی اسی وجہ جہنم چلا جائے گا۔ قیامت کے دن 3 آدمی کو سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص ہوگا جو مالدار ہے، ہر جگہ خرچ کرتا تھا، ہر جگہ خرچ کرتا تھا، نام کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جہنم میں سب سے پہلے اس کو داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔
تو ہمیں جو کچھ عبادت کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کریں، اللہ کو خوش رکھنے کے لیے کریں۔ بندوں کو راضی کر کے کیا ملنے والا ہے؟ دنیا میں ہم لوگوں کو دکھائیں بتائیں اپنا چرچا اپنی شہرت کا جلوہ بکھیرے، کیا ملنے والا ہے؟ دنیا کی یہ چند روزہ زندگی، ہاں اللہ نے جو روزی لکھی ہے وہ روزی مل کر کے رہے گی، کوئی اس کو چھین نہیں سکتا ہے، کم نہیں کر سکتا ہے، لوٹ نہیں سکتا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کریں؟ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، تم جو کچھ بھی خرچ کرو وہ اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو، اللہ کی رضامندی کے علاوہ کچھ بھی خرچ مت کرو۔ خرچ کرنا ہے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ مال کی اہمیت اتنی ہے، مال کا مقام اتنا ہے کہ مال کے ذریعے سے بھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! مال کتنی بڑی نعمت ہے، مال کتنی بڑی اہمیت والی چیز ہے کہ اس مال کے راستے سے بھی ہم اللہ کو خوش کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور تم جو خرچ کرو مگر اس کی نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، اور تم خرچ مت کرو مگر اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے واسطے، اللہ کی خوشنودی کے واسطے تم خرچ کرو، ریاکاری کے لیے نہیں۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور تم جو کچھ بھی خیر کا کام کرو گے، تم جو بھی خرچ کرو گے، تم جو بھی خرچ کرو گے، مال خرچ کرو گے تو تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوفى الیکم، تم کو بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھیے صدقہ کی تاثیر یہ ہے، صدقہ کی تاثیر یہ ہے کہ ہم خرچ کریں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بہت جلد دیتا ہے۔ ہم خرچ کریں، صدقہ دیں تو اس کا بدلہ ہمیں بہت جلد ملتا ہے، مال میں برکت، اولاد میں برکت، گھر میں سکون، زندگی میں سکون، اور مال کی حفاظت، اور آخرت میں اجر عظیم، بڑا مقام، اعلیٰ درجہ۔ تو صدقہ کی اور انفاق کی یہ اہمیت ہے کہ بندے کو اس کا اجر اور ثواب دنیا بھی ملتا ہے اور جلد ملتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، کچھ بھی خرچ کرو گے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو، حلال کمائی سے اللہ کی رضا کے لیے تم جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہو، مسجد میں خرچ کر رہے ہو، مدرسے میں خرچ کر رہے ہو، غریب پر خرچ کر رہے ہو، مسکین پر خرچ کر رہے ہو، بیوہ پہ خرچ کر رہے ہو، علماء پہ خرچ کر رہے ہو، نیک راستے میں خرچ کر رہے ہو، جہاد میں خرچ کر رہے ہو، دینی کتابوں کو پھیلانے کے لیے خرچ کر رہے ہو، کتابوں کو چھپانے کے لیے خرچ کر رہے ہو، لائبریری بنا رہے ہو، مسجد میں کتابیں رکھ رہے ہو، جو بھی خرچ کر رہے ہو خیر کا کام ہونا چاہیے، چاہے صدقہ ہو یا ڈونیشن ہو، زکوٰۃ ہو، جو بھی خرچ ہو تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ انسان کا کوئی بھی عمل برباد نہیں ہوتا ہے، چاہے خیر ہو یا شر ہو، اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کو نوٹ کروا رہا ہے، فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ بندے کا کوئی ایک بھی عمل، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، علانیہ طور پہ کیا ہو چھپ کے کیا ہو، کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے، آن دا ریکارڈ ہے، وہ کیا ہے، محفوظ ہے، فرشتے اس کو کیچ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ ختم نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا۔ اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، یعنی یہ حوصلہ دلایا جا رہا ہے، یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ خرچ کرو، تمہارا خرچ ضائع نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا، ان کو بدلہ ملے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وانتم لا تظلمون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کتنا مہربان ہے۔ ہمارا تھوڑا سا صدقہ، بتائیے آج کے زمانے میں 10 20 50 100 کیا حیثیت ہے؟ ہمارا تھوڑا سا عمل ہے، تھوڑا صدقہ ہے، ہم کسی کو ایک لقمہ کھلا دیں، ایک روٹی دے دیں، ایک کھجور کھلا دیں، کچھ پیسے دے دیں، پرانا کپڑا پہنا دیں، جو بھی عمل ہے، ہمارا عمل تو بہت چھوٹا ہے لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کتنا مہربان ہے بندوں سے، کتنا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بندے کا چھوٹا عمل ہے، کم عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تم پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، نہیں، تمہارے اجر و ثواب کے دینے میں کہیں کوئی کمی کوتاہی نہیں رہے گی۔ تم جو کچھ خرچ کرو گے وہ تمہارا عمل باقی ہے، محفوظ ہے، برابر انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ ہوگا، اور تمہارے عمل کا بدلہ تم کو بھرپور طریقے سے دیا جائے گا، بڑھا کے دیا جائے گا، اس میں کم نہیں کیا جائے گا۔
اجر کے ملنے میں، ثواب کے ملنے میں، مقام کے ملنے میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. تم نے جو کیا ہے تمہارے عمل سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تم کو اجر و ثواب عطا کرنے والا ہے، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اس آیت کی تفسیر میں ابھی جو آیت پڑھی گئی لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس آیت کی تفسیر میں امام بغوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے. امام بغوی رحمہ اللہ نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ اس آیت کے نزول کا ایک سبب ہے، شان نزول ہے جس کو کہتے ہیں، کہ بعض مسلمانوں نے کیا کیا کہ جو ان کی رشتہ داری، قرابت داری یہودیوں سے تھی، وہ اپنے یہودیوں پر خرچ کرتے تھے، ان پر خرچ کرتے تھے. لیکن جب یہ مسلمان ہو گئے اور یہ یہودی ہیں اور ان کے رشتہ دار ہیں تو لوگوں نے ہاتھ روک لیا، خرچ نہیں کیا. اسلام لانے سے پہلے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، آپس میں تحفہ تحائف لیتے تھے، خرچ کرتے تھے. لیکن جب یہ مدینہ کے مسلمان جو تھے انصار، وہ مسلمان ہو گئے، جو انصار تھے وہ مسلمان ہو گئے، تو اب اسلام لانے کے بعد ان لوگوں نے کراہت محسوس کی کہ اب ہم یہودیوں پر خرچ نہیں کریں گے، غیر مسلموں پر خرچ نہیں کریں گے، ہاتھ روک لیا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. مال تم کیوں نہیں خرچ کر رہے؟ یعنی یہ چاہتے تھے کہ ہم مال نہیں خرچ کریں تو مسلمان ہو جائیں گے. اب مال خرچ نہیں کریں گے، ان کو محروم رکھیں گے تو وہ ہمارے مال کی لالچ میں اسلام قبول کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا کام نہیں ہدایت دینا، یہ اللہ کا کام ہدایت دینا. تو اس سے معلوم ہی ہوتا ہے، بہت سارے اہل علم نے یہ بھی صراحت کے ساتھ کئی بات بیان کی ہے، جیسے امام قرطبی اور امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں فیہ جواز الصدقہ علی المشرکین، مشرک کو بھی ہم صدقہ دے سکتے ہیں، مشرک اور کافر نافرمان کو بھی ہم اپنا مال دے سکتے ہیں، ان پر خرچ کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک انسانیت ہے، انسانیت کے ناطے ہمدردی ہونی چاہیے. یقیناً مسلمان پر خرچ کرنا، نیک لوگوں پر خرچ کرنا، اچھے لوگوں پر خرچ کرنا بہت بڑی نیکی. لیکن جو نافرمان ہے یا بے دین ہے، مشرک ہے، کافر ہے، انسان ہونے کے ناطے ہمارے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے. ہم اس کو بھی دے سکتے ہیں، وہ بھوکا ہے ہم اس کو بھی کھلا سکتے ہیں، وہ ننگا ہے ہم اس کو بھی کپڑا پہنا سکتے ہیں. تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، یعنی اس میں کہ نان مسلم کو، غیر مسلم کو، کافر و مشرک کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں. البتہ رہا زکوٰۃ کا معاملہ تو یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے، لیکن صدقہ یہ عام ہے، مسلمانوں کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن ترجیح یہ ہو کہ ہم مسلمانوں کو دیں، زائد ہو تو ہم ان کا بھی خیال رکھیں. انسانیت کے ناطے ایک ہمدردی ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم ان پر جو بھی خرچ کریں گے تو وہ ضائع نہیں ہوگا، اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا. اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر ہم مشرک پر خرچ کریں تو عمل ضائع نہیں ہوگا، ثواب ملے گا. دیکھیے ایک آدمی نے، بنی اسرائیل کا، اس نے ایک رات صدقہ کیا ایک زانیہ عورت پر، پھر دوسری رات صدقہ کیا تو مالدار آدمی پر صدقہ کیا، تیسری رات میں صدقہ کیا تو چور آدمی پر، ڈاکو پر صدقہ کر دیا. وہ آدمی پریشان ہو گئے کہ ارے میں تو صدقہ کر رہا ہوں، زانیہ پر صدقہ کر رہا ہوں، میں صدقہ کر رہا ہوں تو ایک مالدار پہ صدقہ کر رہا ہوں، میں صدقہ کر رہا ہوں تو ایک چور اور ڈاکو پر خرچ کر رہا ہوں. تو جبکہ یہ تینوں لوگ کیسے، تینوں لوگ گئے گزرے ہیں، تینوں اشخاص پر جو اس نے خرچ کیا اسے یہ دکھایا گیا، بتایا گیا، پیغام دیا گیا کہ تمہارا عمل ضائع نہیں ہوا، تمہارا عمل ضائع نہیں ہوا، تمہارا عمل محفوظ ہے، تمہارا عمل باقی ہے. اہل علم نے یہ کہا ہے یہاں پر کہ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، وجه اللہ. اہل علم کہتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کے صفت وجہ کو ثابت کر رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. صفت وجہ کیا؟ ثبوت. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، وجہ اللہ، وجہ معنی چہرہ. اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے. تو وجہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. تو یہ آیت اللہ کے صفت وجہ کو ثابت کرتی ہے. لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مال خرچ کریں، مال کمائیں حلال طریقے سے، اخلاص سے خرچ کریں. یہ آیت اخلاص کی اہمیت کو ثابت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو
انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم۔